Just with you for information, tonight, right after this majlis, is Maulana's flight to England, and please support him so he can do a good speech. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسن العسكري عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. علامات المؤمن 5: الصلاة 51، زيارة 40، التختم باليمين، تعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. دعائے شفا کی درخواست کی گئی. مظہر عابدی اپنے جو مومنین مریض ہیں ان کو ذہن میں لے کے آئیے. جتنے بہت سے میرے بھی ذہن میں ہیں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ آج کی شب کے صدقے میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ ناج فرما. جتنے مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. زائرین کی عزاداروں کی حفاظت فرما پروردگارہ. کیونکہ آخر میں آج تابوت سید الشہداء ہے، میں اس وقت دعا نہیں کروا پاؤں گا. پروردگارہ مخصوصاً جتنے بھی زائرین ہیں سید الشہداء کے اس وقت، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کتنے زائرین ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ شاید اس سال 42 ملین سے بھی زیادہ لوگ ہیں. کہ دنیا کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، لانگسٹ دسترخوان، لانگسٹ جماعت. نہ جانے کتنے ریکارڈ اس سال جو ہے کربلا میں سید الشہداء کے صدقے میں اس وقت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. پروردگارہ ان تمام زائرین کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی اس وقت زائرین کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی حرم میں جہاں جہاں پہ لوگ اس وقت عزاداری میں مصروف ہیں سب کی حفاظت فرما. عزیزان گرامی، مومن کی علامات میں سے ایک علامت جو زیارت 40 ہے، میں نے کل اس پہ ایک پیش کیا. ابتدائی مجالس میں بھی کافی تاکید سے اس سے متعلق مطالب پیش کیے عزاداری کی اہمیت پہ، اور آج پوری دنیا کا عزاداری کی طرف متوجہ ہونا. اور یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اس کو ایفیکٹو بنانا پڑے گا دوسروں کے لیے، کیونکہ ہمارے درمیان میں ہمارے جو سب سے جو ہمارا اسٹرانگسٹ کمپوننٹ ہے وہ عزاداری ہے. تشیع کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہماری بیٹریاں ختم ہو جاتی ہیں جیسے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. محرم آتا ہے دوبارہ امام حسین چارج کر دیتے ہیں. ایمان کی حرارت دوبارہ بڑھنے لگتی ہے. انسان اگر ایمان ختم بھی ہو جائے تو سید الشہداء سب کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں.
یہ برکات سید الشہداء عزاداری کا صدقہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی دوسرے ادیان میں دیکھ لیں، جب ایک مرتبہ دین سے دور ہوتے ہیں، دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ افراد جو مذہبی نہیں ہیں، حتیٰ وہ افراد جو دیندار نہیں ہیں، لیکن سید الشہداء کے نام پہ اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایسے ایسے افراد کو دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کتنا جذبہ ہے ہماری قوم میں سید الشہداء کے نام پہ۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بچیوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک بچے کو اس کے والدین نے 50 پاؤنڈ دیے اس کی سالگرہ پہ کہ کوئی گفٹ خرید لینا، تو لندن میں کسی جگہ پہ کسی امام بارگاہ میں لوگوں نے مجھ سے اعلان کروایا کہ بھئی آپ یہاں پہ کہ امام بارگاہ کی تعمیرات کے لیے اعلان کرتے ہیں، تو وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، کہا یہ میں اپنی جو گفٹ تھا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو عزاداری سید الشہداء میں ڈال دوں۔ جو جذبہ ہماری قوم میں ہے، میں ہمیشہ سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو کہ جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے۔ ہماری قوم میں جتنا جذبہ ہے کسی اور قوم میں نظر نہیں آئے گا۔ پوری دنیا میں سید الشہداء کے نام پہ نہ جانے کس بیوی نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی ہے کہ اس بیوی کا صدقہ جاری ہے آج تک۔ میں نے پہلے بھی کبھی شاید پیش کیا تھا کہ جب پہلی مرتبہ لندن میں علم حضرت عباس نصب کیا جا رہا تھا تو مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے۔ پوری دنیا میں آج کہیں چلے جائیں، اب سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے اتنی عزاداری عام نہیں تھی۔ آج امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی جہاں عزاداری نہیں ہے، دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے، افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں عزاداری نہ ہو۔ ساتھ امریکہ چلے جائیں، یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، تقریباً اکثر یورپ کے ممالک میں میں صرف مجالس پڑھنے گیا ہوں، اور جہاں جاتا ہوں بات کا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں کون ہوگا، کس لیے دعوت دی۔ جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں مومنین کا جمع غفیر، تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، جناب زینب کبریٰ کی دعا سارے عزاداروں کے لیے ہے۔ یہ عمومیت رکھتی ہے، کہیں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پہ عزادار نظر آئیں گے۔ افریقہ کے بعض اوقات ایسے جنگلوں کے اندر انسان تصور کرتا ہے یہاں کہاں عزاداری، کہاں لے جا رہے ہیں، کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور لوگوں کے اندر بعض اوقات نوحے پڑھ رہے ہوتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بس ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا، یا حسین۔ صرف ایک لفظ نوحے کا سمجھ میں آتا تھا، باقی نوحے کے کچھ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے۔ کیسے لوگ، کہاں کوئی دنیا کا خطہ نہیں، آسٹریلیا چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، پورا فار ایسٹ جا کے دیکھ لیں، ہندوستان کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہوگا، چھوٹا شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ مومنین نہ ہوں۔ چین چلے جائیں، جاپان، ہر جگہ پہ آج عزاداری ہے، دنیا کے ہر خطے میں۔ عزیزان گرامی، اب سے 50-100 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور آج اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آپ لوگ ان شہروں میں بنا رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ 20-30 سال بعد یہ آیا اس طرح سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسی عزاداری کا صدقہ ہے۔ اگر آج ہماری قوم ترقی کر رہی ہے تو یہ عزاداری کے صدقے میں ترقی کر رہی ہے۔ تو جس عقیدت سے ہم عزاداری کر رہے ہیں یہ عقیدت بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ سنیں گے، آج میں عزاداری سے متعلق مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 40 جناب سید الشہداء کا تکمیل، جس طرح سے غدیر تکمیل دین ہے، اسی طرح سے 40 عاشورے کی تکمیل کا دن ہے۔ نہیں پہنچا پایا اس جملے کو۔ عاشورہ، جناب سید الشہداء جب جا رہے تھے مدینے سے تو جناب عبداللہ ابن عباس آئے، کہا فرزند رسول عراق مت جائیے، وہاں پہ آپ کے ساتھ لوگ وفا نہیں کریں گے، آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کہا جانتا ہوں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا دین میری قربانیوں سے بچے گا اور میری قربانیاں میری بہنوں کی وجہ سے بچیں گی۔ تو اگر آج 40 کو اگر آپ دیکھیں گے تو 40 تکمیل ہے عاشورہ کی۔ اگر عاشورہ باقی ہے تو وہ 40 کے سہارے سے باقی ہے، کیونکہ عاشورہ سید الشہداء کا ہے، 40 حسینی کہا جاتا ہے، لیکن 40 کو اگر 4 چاند لگائے ہیں یا اس کو کمال تک پہنچایا جناب زینب کبریٰ نے پہنچایا ہے۔ وہ پہلی عزادار بی بی کہ جو شام سے آئی ہے، میں آخر میں پیش کروں گا مسائل تفصیل سے، لیکن آج تھوڑے سے فضائل میں بھی پیش کروں گا، تو سید الشہداء کے چند جملے فضائل کے بھی سن لیجئے۔ سارے کے سارے تاریخوں کے اندر 40 کا ایک ایسا لفظ ہے، 40 چاہے دن ہوں، 40 ہفتے ہوں، 40 مہینے ہوں، 40 سال، میں دلیلیں پیش کر چکا ہوں، یہ سب کے سب اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج اس پروجیکٹ سے متعلق صرف 2 جملے کہوں گا اور آگے بڑھا دوں گا بات کو۔ توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ؟ 5 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا جو 5 چیزوں میں حصہ لیتا ہے۔ پہلا، جو مسجد امام بارگاہ میں حصہ لیتا ہے اس کا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال جاری رہتا ہے۔ معصوم کے الفاظ ہیں، اگر آپ ایک اینٹ بھی لگا دیتے ہیں کسی مسجد امام بارگاہ میں، جب تک وہاں لوگ عبادت کرتے رہیں گے، مجلس کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اگر کوئی درخت لگا دیتا ہے، جب تک اس کا سایہ باقی رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی پانی کا سورس
جیسے کنواں ہے یا کوئی پانی کا نل کا لگوا دیتا ہے تو جب تک وہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھے کہ اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی یا راہ خدا میں کوئی مقالہ یا کوئی آرٹیکل یا کوئی کاغذ لکھا جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی رہے، جب تک کہ وہ ایک آپ کا لکھا ہوا تحریر باقی ہے تب تک آپ کا نامہ اعمال جاری رہے گا۔ اور پانچویں، کوئی آپ اولاد میں ایسا سلسلہ چھوڑ دیں آپ کے بچے نیک اعمال کرتے رہیں۔ آج وہ اجداد آپ لوگوں کے، آپ تمام مومنین کے وہ اجداد جنہوں نے آپ کی تربیت میں بنیاد رکھی تھی، آج یہاں مجلسوں میں آنا انہیں بھی اجر پہنچا رہا ہے۔ آپ لوگوں کا یہاں پہ چل کے آنا، وہ جو آپ کی ماں جو آپ کو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ انگلی پکڑ کے لے کے آئیں مجلس میں، آج ان کی روح کتنی خوش ہوگی، میرے بچے ابھی تک میرے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ارواح بہت مسرور ہوں گی، ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ یہاں تک معصوم فرماتے ہیں کہ حتیٰ جب آپ ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں یا آپ ایک بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں، پورا کو فاتحہ بھی نہ پڑھیں کوئی، تو اس کا بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ اگر صرف ایک صلوات پڑھ کے کہیں کہ میں نے اپنے اس مرحوم کو ثواب دیا تو کتنی پریشانیاں ان کی صرف ایک صلوات سے دور ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں عزاداری سے متعلق کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً آج جب پابندیوں کی بہت سے ملکوں میں باتیں ہو رہی ہیں، خصوصاً پاکستان میں جو اس وقت بہت بڑی سازش الغار چل رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی اسٹیٹ کی طرف سے بھی، دونوں جو ادارے، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بولوں گا، خصوصاً ابھی جو مجھ سے، میں نے پورے عشرے میں ایوائڈ کیا کہ حالات حاضرہ سے متعلق کچھ نہ بولوں، لیکن کچھ لوگوں نے درخواست کی، میں ایوائڈ کر رہا تھا، لیکن اب چند باتیں پیش کروں گا آج رات، تو تھوڑا بہت اس پہ بھی تحمل کر لیجئے، سن لیجئے ان چیزوں کو بھی۔ خصوصاً امریکی جو صدارتی الیکشن کے بعد جو حالات بنیں گے، کافی اس کے اندر پریشان ہیں مومنین، اور پریشانی کی بات بھی ہے کہ ہیٹ کرائم بھی بڑھ چکا ہے۔ یورپ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک رائٹ ونگ کی سیاست کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور جو بہت سے نیشنلسٹ ہیں وہ حکومتوں میں آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ممالک کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں خود تقریباً اکثر یورپ کے ممالک میں جاتا رہتا ہوں، برطانیہ میں دیکھا ہے، سب جگہ انوالو ہوں، حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان تمام حالات کے درمیان میں اپنی اولادوں کے ایمان کو بچانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ کبھی بھی جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، تاریخ میں جتنے خراب رہ چکے ہیں اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں۔ جتنے ہمارے لیے برے حالات ہو سکتے تھے آج اس سے بہت بہتر ہیں۔ تاریخ میں بڑے بڑے حالات خراب رہے ہیں، سن رہے ہیں سب لوگ، گھبرائیے گا نہیں۔ ایک پہلا کام کیجئے، اپنے دلوں سے خوف نکال دیں، عزاداری میں آتے ہوئے ہر خوف کو نکال کے دل سے پھر عزاداری میں آیا کیجئے۔ عزاداری جب اس دور میں نہیں رک سکی جہاں ساری حکومتیں عزاداری کی مخالف تھیں، تو آج کون عزاداری کو روک سکتا؟ نہ جانے یہ بعض حکمرانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ عزاداری کسی بھی طرح سے روکی نہیں جا سکتی، اور خصوصاً پاکستان کی حکومت کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں تو منصوبے بنانے والے ہواؤں میں پھٹ کے مر گئے ہیں۔ جو عزاداری کے خلاف منصوبے بناتے، میں نے نام نہیں لیا، اتنا گھبرائیے گا، ہواؤں میں پھٹ کے مر جاتے ہیں جو عزاداری کے دشمن بنتے ہیں، زندانوں میں چلے جاتے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جو حسین کے مقابلے میں آتے ہیں، خدا خود انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، جو حسین کے ساتھ رہتا ہے بقا ہی اس کے لیے ہے، باقی وہی رہے گا جو حسین ابن علی سے وابستہ رہے گا۔ دنیا کے اندر حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام حالات کے اندر جتنے ہمارے لیے آج اس وقت سازگار ہیں، پوری دنیا متوجہ ہے اس وقت تشیع کی طرف، سب لوگوں کی توجہ شیعوں کی طرف ہے۔ آواز تو سب کے لیے زیادہ میری آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی ہے، میرا اس وقت گلا بالکل اپنی آخری حالات کے اندر ہے، لیکن میں پھر بھی پورا زور لگا کے آپ کے سامنے مطالب پیش کروں۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، تشیع سب سے زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار ہیں کون، کربلا کس جگہ کا نام ہے، حسین کس ہستی کا نام ہے۔ آج ہر آدمی جاننا چاہتا ہے حسین ابن علی کون ہے۔ اگر میں اور آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا لازم و واجب ہے۔ میں اور آپ اگر کوئی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ آج جتنے بھی طریقوں سے عزاداری کو بڑھایا جا رہا ہے، بہت بڑی بڑی موومنٹس چل رہی ہیں، ہوئس حسین کے نام سے، نہ جانے کتنے اس وقت موومنٹس ہیں، باقاعدہ اس وقت یورپ میں نے خود دیکھا کہ اکثر ممالک میں بہت بڑے بڑے لگات لگا دی جاتے ہیں، بس سٹاپس کے اوپر بل بورڈز، نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی ایک تجسس رکھتا ہے، جاننا چاہتا ہے امام حسین سے متعلق۔ لندن میں چند برس پہلے ایک گلی کا نام رکھا گیا کربلا اسٹریٹ، تو اس وقت کے میئر سے سوال کیا کہ بھئی آپ نے کربلا اسٹریٹ کیوں رکھی؟
بغداد اسٹریٹ رکھ دیتے، کسی اور نام سے کسی بڑے شہر کا نام رکھتے. کہا یہ مجھے بھی کربلا کا پتہ نہیں تھا. یہ جو لندن میں جلوس نکلتا ہے نا، میں جلوس کو دیکھا کرتا تھا. میں نے سوال کیا بھئی یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی محبت میں انہیں 1400 سال پہلے شہید کیا گیا تھا. تو کہا میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر آج انسانیت باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے باقی ہے. انسانیت باقی ہے، اگر ہیومینٹی باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے. عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو افتخار ہے، ہم حسینی ہیں، حسین ابن علی کے ماننے والے. آج دنیا میں صرف 2 ہی کیمپ ہیں، یا حسینی ہیں یا حسینی نہیں ہیں. میں اگر نہیں ہے تو پھر یزیدی ہی ہے. توجہ ہو. تو آج سب کے سب دنیا میں متوجہ ہیں جناب سید الشہداء کی طرف، جناب سید الشہداء کی طرف. ہم سب کو افتخار ہے. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے اس گھرانوں میں پیدا کیا جہاں حسین کے ماننے والے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر جس طرح سے آج رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کب تک یہ میڈیا بلاک کرے گا؟ 2 ملین افراد جمع ہو جاتے ہیں، 2 لاکھ افراد، 1,50,000، کہیں پہ کسی نے بھی بڑی تعداد میں 10-20 ہزار افراد جمع ہو جائیں تو میڈیا کور کرتا ہے اتنے لوگ جمع ہو گئے. اور اگر کہیں پہ 1-2 ملین افراد جمع ہو جائیں، مجھے اب تک یاد ہے لندن میں ملین مارچ کا وعدہ کیا تھا جنگ کے خلاف، تو انہوں نے 1.5-2 ملین افراد جمع کر دیے تھے. پورا میڈیا پہنچ گیا کہ کب تک یہ لوگ جائیں گے، اتنے لوگ جمع ہو گئے. اور اگر کسی ملک، میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے آپ ہماری فگرز کو نہیں مانتے تو BBC وغیرہ کی فگرز کو مان لیجئے. دوسرے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں ان سب نے کہا کہ 25 ملین سے زیادہ ہیں. کتنی تعداد ہے ہمیں نہیں پتا. میرا دل کہتا ہے چھپانے کی بات ہے تبھی تو کہہ رہے 25 ملین سے زیادہ ہے. میں اگر کتنے زیادہ ہیں اگر آپ تخمینہ لگا سکتے ہیں، سیٹلائٹ ہے نہ جانے کیا کچھ ہے، ایک اندازے سے بتا دیجئے گا. نہیں 25 ملین سے زیادہ ہے. عزیزان گرامی میں کہتا ہوں اتنا ہی مان لیں، 25 ملین ہے. پوری دنیا میں غیر سیاسی اتنا بڑا اجتماع دکھا دو جتنا کربلا میں ہے. نان پولیٹیکل اتنی بڑی گیدرنگ دکھاؤ جتنی کربلا میں ہے. اور یہ سب کے سب اپنے خرچے سے آ رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے خرچوں سے نہیں آ رہے. بھئی وہ اور ہوں گے جو دھرنوں کے لیے پیسے تقسیم کرتے ہوں گے، بسیں چلاتے ہوں گے، کھانے بٹواتے ہوں گے. یہاں اپنی جیب سے پیسہ بھی دیتے ہیں، تبرک بھی خرچ کرتے ہیں. میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا جو سڑکوں پہ بچوں کو سلا دیتی ہیں ہم حسینی ہیں. ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے، ہمیں کوئی کبھی بھی کسی جگہ پہ ہمیں خوف نہ دلا. نائجیریا کے اندر 20-30 سال 30 سال کی تاریخ ہے. شیعوں کی صرف 30 سال کی تاریخ ہے نائجیریا میں. اتنے شہید ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی گزشتہ برس سے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں. گزشتہ برس سے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں. ہمیں خوف نہ دلاؤ. ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم، ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. ہمیں کوئی کون ڈرا سکتا ہے؟ عزاداری بڑھے گی. اپنے دلوں سے، اپنے بچوں کے دلوں سے خوف نکال دے. پاکستان میں کتنے واقعات ہو گئے. ابھی بعض لوگوں نے کلپس بھیجے تو ایک خاتون سے کہا کہ آپ کے بچے موجود ہیں یہاں پہ اس وقت، بہت بڑی وارننگ ہے. پولیس والا کہہ رہا ہے، کہا کہ دیکھو، ایک ماں نے کہا کہ دیکھو میرا فریضہ تھا بچوں کو جلوس تک لانا، آگے جناب سیدہ جانے بچے جانے. یہ جذبہ ہے جس وجہ سے عزاداری باقی ہے. متوکل کی اتنی پابندیوں کے بعد جو 10ویں امام کے زمانے میں اس نے پابندیاں لگائیں، 11ویں امام نے کہا علامت ہے مومن کی 40 کی زیارت کرنا. 40 کی سنیں گے نا اس موضوع کو؟ 40 کی زیارت کرنا علامت مومن ہے. آج ہمارے دل کربلا میں ہیں اور ہر مومن کے دل میں کربلا بسی ہوئی ہے. اگر ہمارے میں ایمان باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے سید الشہداء کے صدقے میں باقی. عزیزان گرامی عزاداری بڑھتی رہے گی. آج کتنی پابندیاں لگی ہیں، کتنے اگینسٹ آل آڈز عزاداری باقی ہے. وہ کہاں گیا صدام جس نے ہر حرم پہ اپنی تصویر لگا دی تھی؟ میں نے زیارت کی اس زمانے میں تو زریحوں پہ بھی اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی. حرم پہ اس کی تصویر ہوتی تھی، سارا زری سے پیسہ نکال کے وہ لے جاتا تھا. کہاں گیا وہ صدام؟ آج اس کی قبر کا نشان معلوم نہیں. جن عزاداروں کو روکتا تھا اس کے زمانے میں 2 لاکھ افراد جمع ہوتے تھے، آج بھی 2 کروڑ افراد جمع ہوتے ہیں. کہاں گیا صدام؟ اسے ایک مرتبہ کہیں کہ اگر تجھے عذاب سے فرصت ملے تو آ کے دیکھ. حسین کا نام کل بھی بلند تھا، حسین کا نام آج بھی بلند ہے.
وہ صدام ختم ہو گئے، بنو امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، حسین ابن علی کلبی تھے، آج بھی ہیں۔ حسین بقا کے لیے آئے تھے، حسین باقی ہیں، اور جو حسین سے وابستہ ہیں وہی باقی رہیں گے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ عزیزان گرامی، حالات جیسے بھی ہوں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج دنیا میں کیا کچھ سازشیں نہیں ہو رہی عزاداری کے خلاف، لیکن عزاداری ہر جگہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں، پنجاب میں مجلس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، جلوس کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے، نہ جانے کتنی پابندیاں ہیں۔ اور یہ حکومتیں جو پنجاب اس وقت پاکستان میں ہے، اور وہ جو ان کا وزیر قانون ہے، جو سب سے بڑا لا قانونی آدمی ہے، جناب سیدہ اس کے حساب کو پہنچیں، غارت ہو وہ آدمی کہ وہ افراد پابندیاں لگا رہے ہیں جن کا اپنا خود پتہ نہیں ہے کہ ان کا آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا جب ان کا باپ بھی مر گیا، اتنے بڑی بڑی حکومتوں کی بیکنگ کے باوجود ہواؤں سے اس کی قبر نصیب نہیں ہوئی، جو حسین سے ٹکراتا ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ کیا نتائج لے لیں گے، کیا مقابلے کر رہے ہیں؟ آج مصر میں کہاں گیا وہ حسن مبارک جس میں نہ کوئی حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ کہاں گئے وہ افراد جو عزاداری پہ پابندیاں لگاتے تھے؟ کہاں گئے ان کے؟ کہاں وہ حیثیت ہے؟ پوری دنیا میں عزاداری بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اور سن لیں آل سعود، میں ہر مجلس کے بعد بد دعا کرا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی شک ہے یہ ختم ہو جائیں گے، اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے اور خوف کے دور کرنے کے لیے، تاکہ دلوں سے خوف اٹھ جائیں کہ آج سب سے زیادہ جو پیسہ لگا رہے ہیں عزاداری کے خلاف، وہ آل سعود ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کو کوئی بقا نہیں ہے، ان قریب ختم ہو جائیں گے، اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آپس میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں، کئی شہزادوں کو خود مروا دیا۔ جب بھی حسین سے ٹکراؤ گے آپس میں نفاق کا شکار ہو جاؤ گے۔ آج دنیا کے حالات، پوری دنیا میں اگر آج عالم اسلام میں جہاں جہاں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے آل سعود کا ہاتھ ہے۔ جہاں جہاں آج دہشت گردی عالم اسلام میں، وہ آل سعود ہے اس کے پیچھے۔ میں بہت سے عزیزان گرامی، بہت آج ہے وہ دل اس ایسی کیفیت کے اندر ہے کہ آج یہ دنیا کے اندر نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ وہ کہاں گئے؟ ابو لہب، ابو سفیان، وہ ان کے خاندان، وہ ابو جہل، وہ کہاں ہیں آج؟ نہ ان کی قبروں کے نشان۔ عزیزان گرامی، خود بہت سے پاکستان سے اہل سنت جو بہت سے صوفیاء گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا، وہ جو صفین کی جنگ ہوئی تھی اس کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا۔ علی کا روضہ بلند بتا رہا ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا وہ نابود ہے۔ کتنی حکومتیں نے مقابلے کیے ہیں، کتنی حکومتیں اور مقابلے کریں گی۔ حسین ابن علی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، یہ حکومتیں سمجھ جائیں۔ عزیزان گرامی، ایک اور جملہ پیش کروں گا۔ جب گاندھی سے پوچھا کہ بھئی کون کون سی نیشنل چھٹی ہوگی، تو کہا کہ عاشورہ کی ضرور چھٹی ہوگی۔ کبھی عاشورہ تو شیعہ جو بہت کم ہیں وہ عاشورہ مناتے ہیں، عید پہ چھٹی دینی چاہیے، وہ سارے مسلمان مناتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے مسلمانوں سے نہیں، حسین سے، مجھے حسین سے خاص عقیدت ہے۔ میں نے پورا جو اپنا پیغام لیا ہے حسین سے سیکھا ہے۔ دنیا کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہوگا، کامیاب سیاستدان ایسا نہیں ہوگا جس نے حسین سے کچھ نہ سیکھا ہو، جس نے حسین ابن علی سے کوئی لیسن نہ لیا۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ، آج جتنے بڑے بڑے پیغام دینے والے ہیں، آج اس وقت جتنے پیغام چل رہے ہیں وہ سب جناب سید الشہداء سے وابستہ ہے۔ سنیں گے؟ میں اگر تھوڑی سی دیر اور جاری رکھوں گا۔ جب چند برس پہلے، 10 برس پہلے تقریباً 2006 میں پابندی اٹھائی گئی حجاز مقدس میں سعودی عرب کہتا ہی نہیں ہوں، جو آل رسول سے نسبت ہٹانے کے بعد پیغمبر سے نسبت ہٹا کے اپنے خاندان سے نسبت دے دے، اس کے ایمان کا وہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ یہودیوں کی نسل سے ہیں۔ تو آل سعود کی طرف نسبت نہ دے، حجاز مقدس ہے سرزمین کا نام۔ توجہ ہے، زیادہ تلخ اور باتیں سخت تو نہیں کہہ رہا ہوں، چلے آخری مجلس سے تھوڑی سی اور برداشت کر لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ حجاز مقدس جب 2006 میں اعلان کیا گیا، اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے، عبداللہ کی طرف سے، کہ جو چاہتا ہے امام بارگاہ کھول سکتا ہے، جو چاہتا ہے رجسٹر کر سکتا ہے، کیونکہ
بہت بڑا پریشر تھا انٹرنیشنلی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ، کہ بھئی شیعوں پہ پابندی ہے، تمہارے یہاں جمہوریت نہیں ہے، تمہارے یہاں آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں آزادی دے رہا ہوں، جو چاہتا ہے وہ اپنے امام بارگاہ رجسٹر کر سکتا ہے. تو صرف 2006 میں ایک ماہ رمضان میں 30 سے زیادہ مدینہ منورہ میں امام بارگاہوں کو رجسٹر کیا گیا. بڑا گھبرا گیا ہم نے سنا. صرف ایک مہینے میں 2006 میں ماہ رمضان میں 2006 میں 30 سے زیادہ امام بارگاہ ہیں. میرے ایک دوست وہاں پہ تبلیغ کے لیے گئے تھے عراق کے، تو انہوں نے کہا 30 سے زیادہ امام بارگاہ ہیں صرف مدینہ منورہ میں. پورے عراق میں امام بارگاہوں کی رجسٹریشن شروع ہوئی تو خود بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا اتنے شیعہ ہیں، یہ اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے. کہ ان کے ہاں تقیہ ہوتا ہے اس لیے خاموش رہتے ہیں، جب اعلان ہو جائے آزادی کا یہ شیعہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. کہ ہم تو سوچ رہے تھے 4-5% ہوں گے، یہ 20% سے زیادہ شیعوں نے رجسٹر کر لیا. ابھی نہ جانے کتنے اور تقیہ میں ہیں. میں انہیں خبر دے رہا ہوں کہ تمہارے ملک کا 2/3 سے زیادہ علاقہ شیعہ ہے. اگر نوبت آئی یہ جان قربان کریں گے امام زمانہ کی خاطر آل سعود کے خلاف. نہ آل سعود بچیں گے، نہ بنو امیہ بچے تھے، نہ بنو عباس. اہل بیت کل بھی باقی تھے، اہل بیت آج بھی باقی ہے. عزیزان گرامی، ایک صرف آج کی مجلس میں آپ کوئی دعا نہ مانگیے گا، سید الشہداء سے کہہ دیں کہ ہمیں ایمان کے ساتھ شجاعت عطا کرے، ہمارے دلوں سے خوف نکل جائے، ہم کوئی بھی اپنے دل سے ڈر نہ لے کے جائیں. عزاداری ہمیں شجاعت سکھاتی ہے. جب جناب زینب کبریٰ اس حالت کے اندر عزاداری کر رہی ہیں، جب دربار یزید میں عزاداری نہیں رکی تو آج کیسے رک سکتی ہے؟ پوری دنیا میں عزاداری باقی رہے گی. اور آج جس طرح سے افریقہ کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں، متعدد ملکوں کے اندر دیکھا، جہاں جہاں چلے جائیے آپ عزاداری بڑھ رہی ہے. اور ان قریب جب آل سعود کا زوال آ جائے گا، اس کے بعد جتنی تیزی سے آگے بڑھے گی اتنا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آج ترکی میں، یورپ میں لوگ تصور نہیں کر سکتے. آپ جس بڑے بڑے جلوسوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ کس عقیدت سے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، کوئی کسی جگہ چلے جائیے آپ کہ جہاں لوگ عقیدت نہ رکھتے ہوں. میں پہلا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہر دل کے اندر جناب سید الشہداء کی محبت کے ساتھ شجاعت ہو، کہ ہمارا جذبہ اتنا ہو کہ ہم کہیں پہ کوئی خوف نہ کھائیں، کہیں سے کوئی ڈر نہ دل میں لے کے آئیں. ہمیں عزاداری کو بہت شجاعت سے آگے بڑھانا ہے. بحرین میں کتنے حالات خراب ہیں، لیکن اگر ابھی بھی جا کے آپ وہاں مجالس کو دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا. اتنے ملکوں کو، اتنے لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں کا عزاداری کے لیے جذبہ ہے. میں زیارات پہ تھا تو وہاں پہ بحرین کا قافلہ آیا ہوا تھا، بوڑھی بوڑھی خواتین برقعے لیے ہوئے. جب میں مسائل پڑھ رہا تھا تو فوراً دیکھا انہوں نے، اور آنے کے بعد سب خواتین ایک ہی بات کہنی تھی، سید ہمارے جوانوں کے لیے دعا کرنا. ہر روز جب جاتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی زندہ واپس آئیں گے، لیکن ہم پھر بھی بحرین میں رہ رہے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہیں، تمام مراسم کو بھی ادا کرتے ہیں. ہمیں آج ایسا جذبہ چاہیے، ہمیں ایسی مائیں چاہیے، ہمیں ایسا جذبہ چاہیے کہ قربانی کے لیے تیار ہیں. سن رہے ہیں لوگ؟ یہ جذبہ ہمیں چاہیے. ہماری ماؤں بہنوں میں یہ جذبہ ہو کہ وہ کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ جو آگے حالات خراب ہوں گے اس میں ہمیں عزاداری کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں عزاداری کو آگے بڑھانا ہے. آپ عزادار ہیں کافی نہیں ہیں، اپنے نسلوں کو عزادار بنانا ہے، یہ ضروری ہے. ضروری یہ ہے کہ عزاداری منتقل ہوتی رہے. پہلا جذبہ. دوسرا جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے صفوں میں اتحاد باقی رکھیں. اگر کسی سے اختلاف نظر بھی ہو تب بھی اتحاد کا باقی رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. جناب امیر علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ شیطان کی ناک کو زمین پہ رگڑو، اس کا سر پکڑ کے اس کی ناک کو زمین پہ رگڑو، تو 2 کام کبھی ترک مت کرنا. پہلا کام، کبھی نماز قضا مت کرنا. دوسرا، جب بھی مومن سے ملو تو ہاتھ ضرور ملانا. کہا شیطان سر پیٹنے لگتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ایک مومن نے دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے. میں نے کتنی کوشش کی انہیں دور رکھنے کی، یہ پھر بھی آپس میں مل رہے ہیں. ملتے رہیں گے. عزیزان کرام، جب کوئی مومن سے ملے فوراً ملے ضرور، ہاتھ ملائے. وہیں پہ ساری شیطان کی سازشیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں. معانقہ کرنے سے اور زیادہ وہ رونے لگتا ہے. تو شیطان کو ناراض کرے، مومن سے ملتے رہے. چاہے آپ کے دل میں جتنا بھی اس کا مقام کم ہو رہا ہے، آپ کا جو نفرت و بغض ہے وہ خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا دوسرے خلاف. جب آپ ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ملیں ضرور، سلام دعا ضرور لیں. چاہے جتنا مرضی اختلاف ہو، اپنے ملتے رہنا بہت ضروری ہے. میرا دوسرا پیغام ہے. اگر 2 اور پیغام دوں گا تو سن لیں گے؟
میری آج رات فلائٹ ہے اور اس کا وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے فوراً ایئرپورٹ ہی جانا ہے، لیکن میں پورا پھر بھی آپ کے سامنے مصائب کو تفصیل سے پیش کروں گا کہ 40 کا مصائب بہت سخت مصائب ہے اور ہمارے دلوں میں اس کو اترنا چاہیے۔ 2 پیغام اور سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، اتحاد کے بعد جو آپ تیسرا کام کریں، آپ جتنا ہو سکے اپنے امام بارگاہوں سے پورے سال وابستہ رہیں، صرف محرم و صفر یا ماہ رمضان میں نہیں بلکہ جتنا ہو سکے شب جمعہ میں جس قدر ہو سکے شرکت کرتے رہیں۔ یہ آتے جاتے رہنے سے ایمان باقی رہتا ہے۔ یہ مقدس مقامات جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، یہ جو کتنی کثرت سے احادیث ہیں، یہ جو خود حدیث قصہ کے آخر میں الفاظ ہیں، یہ اتنے ملائکہ آتے ہیں، ان مقامات کے خاص اثرات ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ فرش عزا کا اثر یہ ہے جب یہاں پہ آتے ہیں کہ چاروں طرف سے ملائکہ نے احاطے میں لیا ہوتا ہے، اور جب آپ کو خود نظر نہیں آتے لیکن آپ کے آنسوؤں کو تبرکن یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ ملائکہ جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تبرک میں کیا لائے ہو حسین کی عزاداری سے، اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ حسین کے عزاداروں کے آنسو لے کے آئے ہیں۔ تو یہ عزاداری یہ آپ صرف محرم سفر نہیں بلکہ پورے سال جب بھی ہو سکے آنا جانا ان اپنے دینی مراکز سے جاری رکھیں، اور جس قدر ہو سکے مومنین کے کام آئیں۔ اگر یہاں پہ کوئی محتاج نہیں تو اگر آپ کے علاقوں میں اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند کی ضرورت کے وقت کام آنا یہ ایمان کی علامت ہے، خصوصاً جو یتیم بچے ہیں، بیوگان ہیں، اور خصوصاً یتیم بچوں کے لیے اللہ فیکم الیتام جناب امیر کی وصیت ہے کہ یتیم بچوں کا بے انتہا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ٹارگٹ کلنگ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، دوسرے بہت سے اور دہشت گردی کے واقعات میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو قومیں اپنے یتیم بچوں کا خیال نہیں رکھتی ان پہ آفات نازل ہوتی ہیں، جو خیال رکھتے ہیں اللہ ان کو اور برکات دیتا ہے، وہ اور زیادہ ترقی کرتی ہیں۔ یتیم بچے کبھی یہ محسوس نہ کریں ہم یتیم ہیں، کہ ہمارا اگر باپ چلا گیا تو پورے قوم نے ہمیں سہارا دیا ہے، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ کوئی یتیم بچہ یتیم اپنے آپ کو محسوس نہ کرے۔ یہ پیغام میں دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، میں نے اس کو پیش کیا۔ آئیں ذرا 40 کے آخری مفہوم کو پیش کروں گا۔ بی بی جناب زینب کبریٰ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ جہاں جہاں پہ رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعائیں پوری قوم کے لیے، پروردگار ہمارے جہاں جہاں مومنین بسیں سب کو پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ ہماری مسورات ہیں ان کے پردے کی حفاظت فرما۔ عزیزان گرامی، آج یہ کیسے انقلاب ہوا کہ یزید جیسے ملعون نے اہل بیت علیہ السلام کو آزاد کر دیا، جو بالکل ترس نہیں کھاتا تھا، جس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، کیوں اس نے آزاد کیا؟ میں یہ مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں مصائب سے پہلے۔ کون سی ایسی شے تھی جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھا، ڈر گیا تھا؟ اس کے دل میں کوئی ایمان تو تھا نہیں، وہ خدا ہی کو نہیں مانتا تھا، پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے آل رسول کو کیا ماننا تھا؟ نہ قرآن کو مانتا تھا۔ ہے نا اشعار شیعہ سنی تمام مورخین نے لکھے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، قرآن کے ورقے رکھے ہوئے تھے، اس پہ رکھتا جاتا تھا شراب کو۔ جب وہ اہل بیت کو لایا گیا اور بار بار یہ اشعار پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل ولا ملک جاء۔ یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا، ایک کو نبی بنا دیا، کسی کو علی کہہ دیا، کسی کو حمزہ، اور یہ بنو امیہ کو نیچے دکھانے کے لیے کہہ دیا کہ خدا ہے، نہ خدا کو مانتا ہوں۔ یہ یزید کہہ رہا تھا شراب پی کے، نشے میں شراب کے، جب آل رسول لائے جا رہے تھے، کہا نہ میں خدا کو مانتا ہوں، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ وحی کو، کسی چیز کو نہیں مانتا، یہ سب کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ رب اللہ، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ بار بار کہہ رہا تھا۔ تو بعض لوگ بعض کا نادانی میں کہتے تھے وہ صرف اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، باقی سب کچھ مانتا تھا۔ یزید کسی شے کو نہیں مانتا تھا، نہ خدا پہ اس کا ایمان تھا، نہ رسول پہ، نہ قرآن پہ، کسی شے پہ ایمان نہیں تھا، توہین کر رہا تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی علیہ السلام نے کہا کہ اس نے پوری کوشش کی کہ جتنے بھی آثار ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ اب وہ میں ایک خطبے میں پیش کر چکا ہوں جناب زینب کبریٰ کے متعلق، جو میں نے خطبہ پیش کیا تھا اس میں تفصیل سے نے پیش کیا کہ بی بی نے پورے دربار کا ماحول منقلب کر دیا تھا، اس لیے اس نے خطبے کی امام سجاد کو اجازت دی تھی، وإلا اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ امام خطبہ دیتے تھے، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے وہ بٹھا دیتے تھے، توق جو خاردار تھا گلے میں اس کو ہلاتے تھے، امام دوبارہ بٹھا دیے جاتے تھے کہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یزید جانتا تھا اگر امام نے ایک خطبہ دیا تو پورا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا ایسا؟ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، میں صرف اس کو پڑھوں گا اور وہی تمہید ہوگی، مقدمہ ہوگا مصائب کا۔ اگر میں پورا پیش کر سکا تو پورا مصائب پیش کروں گا، آج مجھے 40 کے صرف مصائب پیش کرنا ہے کہ کیسے
علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک عیسائی گزر رہا تھا جو اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ شام آیا تھا، دمشق آیا تھا. اس کے زادرہ ختم ہو گیا. جب سب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے سوچا کہ کیا کروں، بادشاہ کے سامنے کوئی تحفہ دوں گا تو وہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی انعام دے گا، پیسے دے گا، تو مسلمانوں کے بادشاہ کو کوئی تحفہ دے دیتا ہوں. سوچنے لگا، پھر اس نے کہا کہ ایک ہرنی کو میں کہیں سے شکار کرتا ہوں. گیا، جا کے دیکھا ایک ہرنی بہت خوبصورت تھی، گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک زندان کے دروازے پہ ہرنی رک گئی. اس نے بہت کوشش کی، کہا کہ اتنا زور لگا رہا ہوں لیکن کھینچا نہیں جا سکتا. کھینچتا رہا، اچانک اس نے رسی کو ڈھیلا کیا، دھکیلنے لگا. ہرنی بہت تیزی سے زندان کے دروازے پہ آئی اور علامہ مجلسی کہتے ہیں بحار الانوار میں کہ اس نے فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. وہ عیسائی تھا، پریشان ہونے لگا کہ یہ کیا کیفیت ہے، جانور بول رہے ہیں. بڑا پریشان ہو کے آگے بڑھا دیکھنے کے لیے کہ زندان میں کون ہے جسے یہ ہرنی نے فصیح عربی زبان میں سلام کیا. تو ایک مرتبہ جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک جلا ہوا امامے کا کپڑا ہے کسی کے سر کے نیچے، اور کچھ مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بچے باقی رہ گئے ہیں. میں نے آج صبح کی مجلس میں کہا تھا نا، جب آل رسول مدینے سے جا رہے تھے نا کربلا تو 46 بچے ساتھ تھے. 46 چلڈرن تھے، 46، اور جب واپس جا رہے تھے تو 10 بچے بھی نہیں رہ گئے تھے. نہ جانے کتنے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. آگے بڑھ کے دیکھنے لگا. امام سجاد فوراً اٹھے، زندان کے دروازے پہ آئے اور ایک مرتبہ اس نے امام کی طرف دیکھا کہ آپ کون ہیں، آپ اس زندان میں کیوں ہیں، یہ ہرنی کیوں بول رہی ہے اور آپ کا مقام کسی کو کیوں معلوم نہیں. امام نے ہرنی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہرنی مجھ سے صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنی دیر کی مہلت دلا دیں، میرے 2 بچے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. امام نے پلٹ کے اس عیسائی سے کہا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آ جائے گی، بس اسے اتنی مہلت دے دے، اپنے بچوں کو دودھ پلا دے. اس نے فوراً اس ہرنی کو آزاد کر دیا. کہا میں نے آپ کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا. یہ ہرنی آپ سے مہلت مانگ رہی ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ امام نے کیسے آزاد کر دے، میں حجت خدا ہوں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا تو نے مسلمانوں کے آخر نبی جو ہیں، نبی آخر زمان، ان کا نام سن رکھا ہے؟ کہا ہاں، محمد مصطفیٰ. کہا کہ ان کے 2 نواسے تھے، حسن و حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں. اب وہ تڑپنے لگا. کہا یہ سارے مسلمان ہیں اس شہر کے اندر اور ان میں سے کوئی بھی آپ کی حرمت کو نہیں جانتا، کوئی آپ کے مقام و عظمت کو نہیں سمجھتا. ایک مرتبہ اس نے گھروں پہ جانا شروع کیا، دروازوں پہ دستک دینا شروع کی. مسلمانوں باہر آ جاؤ، یہ تمہارے نبی کی ذریت ہے جو قید خانے میں، یہ آل نبی ہیں جو تمہارے قید خانوں میں ہیں. مسلمان باہر نکلتے. وہ ایک مرتبہ آ کے پوچھنے لگا یہ مستورات کون ہیں؟ کہا یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں. جب اس نے زیادہ شور مچایا تو یزید کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا سر قلم کیا، اسے مار دیا اور جا کے مدینے سے، دمشق سے باہر اس کو پھینک دیا یا دفنا دیا قبر کے اندر. جب دفنا دیا تو اس کی بیٹی نے اور اس کی بیوی نے سنا کہ ہمارے شوہر کو کسی قیدی کی وجہ سے مار دیا گیا ہے. وہ فوراً تلاش کرتی ہوئی دمشق کے باہر اسی قید خانے کے سامنے کھڑی ہوئی. کہا کہ آپ کون ہیں؟ امام سجاد سمجھ گئے. کیا بات ہے؟ کہ ہمارا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی آپ نے چھین لیا. امام نے ایک مرتبہ اعجاز سے زندان کے دروازے کھلے. کہا میرے ساتھ چل. اور امام اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ قبر تھی. کہا پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ. ایک مرتبہ قبر کھلی، وہ باہر اٹھا، امام کی قدموں میں گرا. کہا میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں. امام نے کہا واپس چلا جا، تیری زوجہ اور تیری بیٹی بہت پریشان تھے. جب جانے لگے تو امام نے خاتون سے کہا کہ ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں، ہم سہارے عطا کرتے ہیں. بس اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ماحول بنا، ہر دمشق کے گھر کے اندر باتیں ہونے لگی کہ کوئی یہ قیدی یہاں آل رسول ہیں، وہ عیسائی کہہ کے گیا تھا. اب ہر جگہ پہ جب باتیں ہونے لگی یزید کے خلاف، سب لوگ گفتگو چیمیں گوئیاں کرنے لگے کہ یزید نے آل رسول کو قیدی بنا رکھا ہے. تو یزید نے کہا ان کو یہاں سے بھیج دو، واپس مدینے چلے جائیں، اب یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیویاں ختم ہو چکی ہیں، ان کو قید کے اندر اتنی مسلسل سختیاں آئی ہیں کہ یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی 2 گروہوں میں جنگ ہو، شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے، شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتتا ہے. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. امام سجاد نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں، شرائط پوری کر دے، ہم واپس چلے جائیں گے. کہا کیا شرائط ہے؟ کہا پہلی شرط ہے شہداء کے سروں کو واپس کر دے.
دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات کو لوٹا دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ رونے کے لیے ایک مکان دے دے، ہم اب تک کھل کے رو نہیں سکے ہیں۔ بس بھئی آپ پہ اور مجھ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، بیویوں کے گریے پہ بھی پابندی تھی۔ آج سنیں گے مصائب کو، بس بھی بس ایک چراغ رہنے دیجئے گا، اب سنیں گے مصائب کو، یہ چراغ بجھا دیے گئے تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، کوئی رونے میں شرم نہ کرے، لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد یہ چراغ جلا دیے جائیں گے، ہمیشہ تاریکی نہیں رہے گی۔ ایک 3.5 برس کی بچی تھی، وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی، اماں دوبارہ کبھی چراغ بھی جلیں گے، کبھی روشنیاں بھی ہوں گی؟ بس بھئی ایک مرتبہ مکان دیا کہ آپ یہاں پہ گریہ کر سکتے ہیں، ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی تھی، روتی جاتی تھی، کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا۔ ایک بی بی آواز دیتی تھی، واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی دوسری بی بی کہتی واہ عباسہ، پھر جب خاموش ہوتی کوئی بی بی کہتی واہ علی اکبرہ، پھر کوئی کہتی واہ علی اصغرہ، واہ قاسمہ۔ بس شہداء کے نام آتے تھے، مصائب ذہن میں آ جاتے تھے۔ کسی کا لاشا پامال ہوا ذہن میں آتا تھا، کسی کے چھوٹے سے لاشے کے گلے میں تیر لگنے کے مصائب ذہن میں آتے تھے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ بس بھی ایک مرتبہ شہداء کے سروں سے متعلق کہا تھا نا امام سجاد نے، پہلے تبرکات واپس آ رہے تھے، پہلے تبرکات۔ ایک چادر تطہیر آئی، جناب زینب آگے بڑھی کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دو۔ اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، سمجھ گئیں کہ بالیاں جس بی بی کی تھی اب وہ نہیں رہی، یہ بالیاں لائی گئیں۔ جناب رباب نے تڑپ کے بالیوں کو لیا، کہا جس کی بالیاں تھی اب وہ نہیں رہی۔ اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا، امام سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ جب بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا نا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹو اور انگوٹھی اتار کے لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، بلند آواز سے روئیے گا۔ امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا پہ ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ بس بھئی تبرکات کے میں نے سارا چھوڑ دیا مضمون، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تبرکات آ چکے، اب ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے کچھ دیر سر لے کے گریہ کیا، پھر ایک سوال کیا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا جو بہت خوبصورت سر تھا، جناب لیلا نے کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے کہا علی اکبر تیرے بغیر جینا ماں کا بڑا مشکل ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، جناب ام فروہ آگے بڑھی، سر کو لینے کے بعد کہا قاسم جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے۔ بس بھئی سر آتے رہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو۔ بس بھئی اتنے میں 2 سر اور آئے، 2 سر اور آئے۔ ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ آپ کے ذہنوں میں مصائب ہے، میں نے اشارہ صرف کرنا تھا۔ جناب فضہ نے جب اس نے بار بار پوچھا، جناب فضہ نے کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیجئے۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ بس بھئی ایک مرتبہ ایک ایسا سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں۔ جناب زینب آگے بڑھی کہ لاؤ میرے ماں جائے حسین کا سر، مجھے میرے بھائی کا سر دے دو۔ ساری بیبیوں نے حلقہ باندھا،
بلند آواز سے گریہ کرنے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی بیویاں۔ بس بھئی ایک مرتبہ 3 دن تک بیویاں روتی رہیں، گریہ کرتی رہیں۔ امام سجاد نے اعلان کیا کہ پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہتے ہیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح نمودار ہوئی، میں نے 2 جگہ یہ مصائب پیش کیا، صرف یہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں وہاں اپنے مصائب سے۔ جیسی صبح نمودار ہوئی تو جناب زینب سے امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے رباب آج صبح سے کہاں چلی گئی ہیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے، بیویوں سے کہیں تیار ہو، راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب چلے تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے وداع کرنے گئی ہے۔ جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، بار بار کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ امام سجاد آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما، جناب زینب نے بازو پکڑا کر رباب جو چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ دنیا سے نہیں چلے جاتے، رباب صبر کرو۔ بس بھئی اٹھی بیویاں چلیں۔ ایک مرتبہ جیسے دمشق سے قافلہ باہر آیا نا تو جناب زینب نے آواز دی بیٹا سجاد ذرا قافلے کو رکوا دیجئے۔ قافلہ رک گیا، بی بی نے ساری بیویوں سے کہا جناب زینب نے بیویوں ذرا دوبارہ دمشق کا رخ کرنا، سب بیویوں نے دمشق کا رخ کیا۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ بیویوں گواہ رہنا، سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بیٹی میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی۔ بس بھئی سب بیویاں تڑپنے لگی، رونے لگیں۔ امام سجاد نے قافلے کو دوبارہ چلا کر قافلے کو چلا دو۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ جو قافلے کے ساتھ چل رہا تھا اس نے آواز دی کہ سید سجاد ہم ایک ایسے مقام پہ ہیں یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ ساری بیویاں تڑپنے لگیں کہ سجاد ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم قبروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امام سجاد نے کہا ہمیں کربلا جانا ہے۔ کربلا چلنے لگے، جب راستے میں کربلا کا نام آیا ہر بیوی تڑپ رہی تھی، کسی کو اپنا شہید یاد آتا، کسی کو اپنا بچہ یاد آتا، کسی کو کوئی یاد آتا، کوئی بھائی کو یاد کر رہی تھی، ہر بیوی تڑپ رہی ہے۔ وہاں جناب جابر عطیہ رسول خدا کے صحابی کے ساتھ دونوں صحابی پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے نا تو کربلا میں پہنچے، جناب جابر نابینا ہو چکے تھے۔ عطیہ سے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے حسین کی قبر پہ لے چل۔ کہا قبور ہیں لیکن نام نہیں لکھے ہوئے، پہچانا نہیں جا رہا کون سی قبر کس کی ہے۔ تو جناب جابر نے آواز دی حسین میں جب بھی آپ سے ملنے آتا تھا مجھے گلے لگاتے تھے، اے حسین میں مدینے سے آیا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے گلے لگا لیجئے۔ جناب جابر ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب جابر کو محسوس ہوا کہ قافلے کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بس بھئی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ آج تابوت ہے نا سید الشہداء کا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جب تابوت پہ آپ پرسہ دیں گے نا تو 3 بیویوں کو پرسہ دیجئے گا۔ جناب سیدہ کو کہے گا بی بی آپ کے بیٹے کی شہادت کا بڑا افسوس ہے، بی بی لاشے کے پامال ہونے کا بڑا افسوس ہے۔ دوسری بی بی جناب زینب کبریٰ کہے گا بی بی آپ نے اپنے بھائی کو لاشے کو پامال ہوتے دیکھا تھا، شمر کو خنجر چلاتے دیکھا تھا۔ اور تیسری کون سی بی بی ہے جسے پرسہ دینا ہے؟ تیسری بی بی جو 3.5 برس کی بی بی، حسین کے سینے پہ سونے والی بی بی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے آپ مسلسل رو رہے ہیں نا، مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام۔ ایک مرتبہ جابر نے جب آہٹ محسوس کی کوئی قافلہ آ رہا ہے، فوراً عطیہ سے پوچھا کہ ابھی قافلہ آ رہا ہے، قافلہ کس کا ہے؟ کہ اگر یہ میرے مولا سجاد ہوئے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ایک مرتبہ غلام نے پوچھا اپنے مولا کی کوئی علامت تو بتائیں، کہ میرا مولا 23 برس کا جوان ہے،
میرا مولا بڑا قداور ہے، میرے مولا کی کمر بڑی مضبوط ہے، میرے مولا کے بازو بڑے مضبوط ہیں۔ غلام نے دور سے دیکھا کہ یہ آپ کے مولا نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہ ان کی داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی وہاں سے امام سجاد پھپھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ذرا رک جائیے۔ آپ نے دیکھا خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو سب جاتے ہیں بیٹوں کو پرسہ دیتے ہیں۔ امام سجاد کو کسی نے امام حسین کا پرسہ نہیں دیا تھا۔ امام کربلا کے بعد سے تڑپ رہے تھے، مجھے کوئی گلے لگائے، مجھے کوئی میرے بابا کا پرسہ دے۔ کوئی کہے سجاد آپ یتیم ہو گئے، آپ کی پھپھیوں کا پردہ چھن گیا، کسی نے گلے نہیں لگایا تھا۔ جیسے ہی امام سجاد کی جناب جابر پہ نگاہ پڑی، خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے سے لگایا، جیسے کوئی کئی دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہو۔ گلے لگا کے کہا جابر ہاں ہونا قتلا رجالنا، جابر اس سرزمین پہ ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، جابر میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے، جابر میری پھپھیوں کے پردے چھنے، میری چھوٹی بہن کو تماچے لگے، جابر میرے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیوں، نبی کی نواسیاں شرابی کے دربار میں گئی۔ جناب جابر تڑپنے لگے، رونے لگے بلند آواز سے۔ جب بہت روئے تو جناب امام سجاد نے کہا جابر میں آپ سے کہوں گا کچھ دیر کے لیے دور چلے جائیے۔ جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہوں، کچھ دیکھ نہیں پاتا، میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، اپنی پھپھیوں کو بلا لے۔ مولا نے کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے، ابھی میری پھپھیاں بیان کریں گی، کوئی کسی قبر پہ گرے گی، کوئی کسی قبر پہ، جابر ذرا دور چلے جاؤ، میری پھپھیاں بیان کریں گی۔ بس بھی آواز آئی جناب زینب کی، بھائیا میں جب بھی آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، بھائیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، بھائیا کوئی بھی اچھی حالت میں نہیں، سب بیمار ہیں، بھائیا میرے پاؤں زخمی ہیں، بھائیا مجھے گلے لگا لو۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما۔ جب جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کی قبر تو دکھا دو، امام سجاد آگے لے گئے، جناب زینب قبر پہ بیٹھ کے رونے لگیں، ساری بیویاں امام حسین کی قبر پہ گر گئیں، روزے سے لپٹ کے سب رو رہی تھی۔ امام سجاد نے دیکھا اگر ایسے ہی بیویاں روتی رہی نا تو روتے روتے کوئی بیوی مر جائے گی۔ امام سجاد بڑھے، پھپھی کا بازو تھاما، کا پھپھی اماں بس کیجئے، سب بیویاں کھڑی ہو جائیں، بس امام کا حکم تھا، سب رک گئیں۔ جیسے جناب زینب کھڑی ہوئی، بی بی نے فوراً پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھائیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ جناب علی اکبر کی قبر پہ گر گئیں، تڑپ کے رونے لگی۔ پھر امام سجاد نے اٹھایا، پھر جناب زینب نے پوچھا یہ والا گنج شہداء میں یہ قبر کس کی؟ کہا یہ قاسم کی، پھر کہا یہ اون و محمد، سب کی قبریں بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے پوچھا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھائیا عباس کی قبر نہیں بتائے۔ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے چچا کا روضہ فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے جاؤں۔ جیسے ہی بیویاں چلی جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا، کہا بیویوں میرے بھائیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیان نے مارے گئے تھے، لیکن مت بتانا بیویوں میرے بھائیا عباس کو مت بتانا
مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا ہے، اگر 2 منٹ کی زحمت دوں، اگر سب میری طرف دیکھیں گے، تابوت آ گیا، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، سب میری طرف دیکھیں گے، تابوت آنے والا ہے۔ ابھی جب تابوت آئے گا نا، وہ حسین جن کا تابوت نہیں اٹھا، امام سجاد جب دفنانے کے لیے کھڑے ہوئے، لاشے پہ اتنے زخم تھے، مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ذرا میری مدد کیجئے، پھر نجف کا رخ کیا، کہا دادا علی مرتضیٰ میری مدد کرے، جنت البقیع کا رخ کیا ہے، چچا حسن مجتبیٰ مدد کیجئے۔ اگر دیکھ سکیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے، جب سب نے مل کے لاشا اٹھایا، امام سجاد قبر میں تھے، جب لاشا لینے لگے ایک بی بی کنارے کھڑی تھی، کہا سجاد ذرا آرام سے لاشا لینا، میں نے چکیاں پیس کے بالا تھا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ ماتم حسین